کچھ عرصے پہلے ایک بوڑھی اداکارہ کی لاش ان کے فلیٹ سے تقریباً ایک ہفتہ بعد نکلی، جس پر پوری قوم نے بہت افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کچھ دن گزرے تھے کہ ایک اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ان کے فلیٹ سے ملی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 ماہ پرانی ہے۔ مرنے کے بعد گھر والوں کو لاش لینے تک کی فکر نہیں تھی۔ اب بھائی نے آ کر ڈیڈ باڈی لی ہے اور بیان دیا ہے کہ یہ بہن انڈیپینڈنٹ تھی اور زندگی کے فیصلے کرنے میں پورا لمبا حساب کتاب لکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہوا ہے۔ تو ہمارا سیکولر لبرل طبقے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میرے بھائی۔ ایسے واقعات جتنے بھی ہو جائیں، 9 مہینے کیا 10 سال بعد بھی لاشیں نکلیں گی۔ یہ بڑے بے غیرت ہیں، بڑے ڈھیٹ ہیں، ان پہ کوئی اثر بولو نہیں پڑے گا۔ اور یہ کمبخت باتیں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا سیکولر طبقہ کہتے ہیں کیا ہے، کیا ہو گیا؟ انسان اور گدھے گھوڑے میں یہی فرق ہے، گدھا مر جاتا ہے، پیچھے پوچھنے والا کوئی گدھا نہیں ہوتا۔ اور یہ سیکولر لبرل طبقہ اس کے باپ کو برا کہہ رہا ہے، اس خاتون کے، کہ اس کے باپ نے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے یہ کہیں کا بھی نہیں ہے، یہ نہ اسلام کا ہے نہ گورے کا ہے۔ جب وہ انڈیویجول رہ رہی تھی، ہر ایک کو حق ہے وہ انڈیویجول لائف گزار سکتا ہے، باپ اور ماں کے احکامات کو نظر انداز کیے بغیر، بھائیوں کے حکام کو نظر انداز کیے بغیر، تو بھائیوں کو بھی تو حق ہے کہ وہ بھی پھر انڈیویجول لائف گزارے۔ وہ کہ تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے، اس پہ سیکولر طبقے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ انگریزوں کے ہاں بوڑھی ماں مر جائے بیٹا نہ پوچھے، تو بیٹے کے نہ پوچھنے پر گورے کو کوئی تکلیف بولو نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے اس کی انڈیویجول لائف ہے، ماں مر گئی تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہی ہے۔ تو میرے بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو نا تمہارا مستقبل یہی ہو، تو تم انہی سیکولر قوتوں کو فالو کرو، مذہب کی چادر اتارو۔ دیکھو یہ سب چیزیں ایک ہی لنک سے جڑی ہوئی ہیں، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ عورت کی عزت اسی میں اپنے باپ کی چھاؤں میں رہے، اپنے بھائیوں کی چھاؤں میں رہے۔ وہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی ترقی پہ، ہم 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ایسی ترقی پہ، جو تم سے تمہاری غیرت چھین لے، جو تم سے تمہارا لباس چھین لے، عورت سے اس کا لباس چھین لے۔ ہمیں چاہیے نہیں ایسی ترقی۔ ایک عذاب بنا لیا اس لبرل طبقے نے، ترقی 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 ترقی۔ اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے، لیکن تم نے جو ترقی کا بھوت تمہارے اوپر سوار ہو گیا ہے نا، اور کمبا ترقی کر رہے نہیں ہیں۔ ان کے اپنے حالات کو دیکھو، کتنے سائنٹسٹ پیدا کر دیے تم نے۔ میں کیوں اس پہ اتنا بول رہا ہوں کہ دیکھو غیر مسلم قوتوں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، ان کو تمہاری نماز سے کوئی تکلیف بولو نہیں ہے، ان کو تمہارے حج اور روزے سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے، مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ کوئی نہیں بولے گا۔ ان کی ساری توپوں کا رخ ہے کہ تمہارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ڈسٹرائے کر دیا جائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ عورت کو مرد کی دسترس سے نکالا جائے۔ عورت کو یہ باور کرایا جائے مرد ظالم ہے، مرد تمہیں رکھیل بنا کے رکھتا ہے، تمہیں گھر کی 4 دیواری میں رکھتا ہے، اور تمہیں جاب نہیں کرنے دیتا۔ وہ خود جاب کرتا ہے، وہ آزاد ہے، اور تم جاب نہیں کرتی، تم پابند ہو۔ بھائی صاحب، جاب کرنا آزادی نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ جس ذمہ داری سے اللہ نے عورت کو آزاد رکھا ہے، تو آزادی جاب نہ کرنا ہے کہ اس کی ذمہ داری مت پہ ڈالی جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جاب ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ 20 کلو کا ویٹ اٹھا رہے ہیں یا 40 کلو کا؟ ایک عورت بھی اٹھانا چاہتی ہے، آپ اپنی بیگم کو بولتے ہو، بہن کو بولتے ہو، نہ یہ ویٹ میں اٹھا کے ٹرک پہ لوڈ کر دوں گا، تم نہ رکھو۔ عورت کہتی ہے، ایک لبرل سیکولر آیا جو ہمارے دیسی لبرل نا، جو دم ہلاتے رہتے ہیں سوسائٹی کے سامنے، اپنی تو کوئی سوچ ہے نہیں، نہ مذہب کے رہے نہ گورے کے رہے، نہ انگریزوں کے رہے یا نہ مذہب کے رہے۔ تو ایک آیا عورت کو سمجھا رہے، نہیں، جیسے یہ اس وزن کو اٹھا کے رکھنے میں آزاد ہے، تم بھی کیا ہو؟ آزاد۔ مرد کہے گا بہترین، آزاد ہو تم، اٹھاؤ بیگم۔ کیا کرو؟ فلپائن میں جا کے دیکھو، مرد ہٹ حرام گھروں میں پڑے ہوئے۔ میں پہلی دفعہ جب دبئی گیا نا تو گھوما پھرا، اتنی فلپائنی عورتیں ہر جگہ کام کر رہی ہیں، فلپائن کی عورت، ہوٹلوں میں فلپائنی، جو ریسٹورنٹ ہیں ان میں فلپائنی۔ میں نے کہا یہ عورتوں کے آدمی کہاں ہیں؟ تحقیق مجھے ہے بھی تحقیق کا شوق، پتا چلا ان کے ہٹ حرام مرد گھروں میں رہتے ہیں، ان کی عورتیں کما کے اپنے ہٹ حرام شوہروں کو بولو کھلاتی ہیں، کیونکہ وہاں بھی یہ تحریک چلی تھی تم آزاد ہو، جاب کرو، کیونکہ میاں جب کھلائے گا تو تم میاں کی پابند رہو گی۔ ابے بھائی، جاب کر کے وہ اپنے باس کی پابند ہو جائے گی، ایئر ہوسٹس اپنی کمپنی کے پابند ہو جائے گی، سارے دن خدمت۔ ابھی تو ہم باہر ملکوں میں دیکھتے ہیں ان خواتین کی محنت دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں یار۔ میں جن ہوٹلوں میں کھانا کھانے گیا، اکثر جگہ خواتین اتنا وہ بیچاری محنت کر رہی ہیں، کھانا پکانے میں، کھانا سرو کرنے میں، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرنے۔ ہم کہہ رہے ہیں یار ہماری عورتیں تو شہزادیاں ہیں، انہیں صرف اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اور وہ بھی کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ آج کل ٹینشنیں بھی چلتی رہتی ہیں، پھر بھی مرد برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بار بار تمہیں کہتا ہوں، خاندانی نظام کو مضبوط کرو، عورت کو گھر کی 4 دیواری کے اندر رکھو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہمارے پاس اس میں سوچنے کے لیے آپشن نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ دیکھو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اللہ عورت کو کہہ رہا ہے تمہاری ذمہ داری گھر کی 4 دیواری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بغیر ضرورت کے گھر سے ضرورت کے جب ہو تو بھی گھر سے نہ نکلے، اس میں تو میرا پورا بیان ہوا ہے ابھی۔ ضرورت ہو گھر سے نکلے، لیکن اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ گھر سنبھالے، وہ نسل بڑھائے، وہ
یہ کہتے ہیں عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, مرد بھی کمانے کی مشین نہیں ہے. بچے پیدا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے, جو مولویوں نے نہیں ڈالی اس کے اوپر, یہ نیچر اور فطرت نے ڈالی ہے اس کے اوپر. فطرت سے آپ بغاوت کر رہے ہو. کمانے کی ذمہ داری مرد پہ مولویوں نے ڈالی ہے, یہ نیچر نے ڈالی ہے؟ بولو نا, نیچر نے ڈالی ہے. گھر سنبھالنے کی ذمہ داری مولویوں نے نہیں ڈالی, کس نے ڈالی ہے؟ نیچر نے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کا سربراہ ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جس نے عورت کو پیدا کیا. اس نے کہا کہ مرد عورت کا سربراہ ہے. مرد باپ کی شکل میں ہوتا ہے, بھائی کی شکل میں ہوتا ہے, شوہر کی شکل میں ہوتا ہے, بلڈ ریلیشن ہے. عورت کو کہا ہے کہ تم ان کے ماتحت رہو گی تاکہ یہ تمہاری عزت کے محافظ ہوں. ساری زندگی کی رسپانسبلٹی ان کی ہے. آپ نے اس عورت کو مردوں کی دسترس سے آزاد کر دیا ترقی کا لیبل لگا کے, تو بھائی پھر یہی ہوگا. اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ عورت میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. اس سے عورت کا مرد کا خدا کی قسم کوئی نقصان نہیں ہے. عورت جب مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے, مرد کا نقصان نہیں ہے, مرد اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے. مرد کو عورت کی ضرورت کم ہے, عورت کو مرد کی ضرورت زیادہ. بتاؤ, طاقتور کو کمزور کی ضرورت ہوتی ہے یا کمزور کو طاقتور کی؟ کمزور کو طاقتور کی. تو طاقتور عورت ہے یا مرد ہے؟ بے وقوفو, اتنی بڑی حقیقت کا انکار کرتے ہو تم. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا, اس کا سب سے پہلا وبال کھوپڑی پہ پڑتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. ان قوموں نے, مغربی دنیا نے گناہ کیا, شرک کیا, کفر کیا, مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا, خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکالا. بہت بڑا جرم نا. عقل ایسی خراب ہو گئی کہ ہی اور شی کا فرق ختم. ہومو سیکشولیٹی پھیلا رہے ہیں, عورت کو چڑیاں پہنا کے گھروں سے باہر نکال دیا, اس کی کوئی سوسائٹی میں 2 ٹکے کی عزت نہیں رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو بڑی عزت ہے ان لبرل عورتوں کی. عزت اس صورت میں تو ہے کہ آپ کی کمپنی کے لیے وہ کوئی مفید کارآمد ہے, وہ تو مرد بھی ہوگا تو عزت ہوگی. عورت ہونے کی بیس پہ کوئی عزت نہیں ہے. گھروں میں عورتیں باپ اور بھائی کی کسٹڈی میں رہتی ہیں, عزت سے جیتی ہیں. بھائی ڈپریشن سے مر جاتے ہیں, بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی, باپ ڈپریشن سے مر جاتا ہے بیٹی کے فکر میں, تو گھوم پھر کر ادھر ہی آؤ گے میرے بھائی, تو اسلام نے حکم دیا, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور میں آخر میں اس بات کو جملہ دہراتا ہوں, ہمارے ہاں یہ واقعہ ہو گیا نا 2 ایکٹریسز کے ساتھ, مری, پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. مغربی دنیا میں یہ کامن ہے, یہ ہوتے رہتے ہیں وہ اس کو, اور ہم بھی اب یوز ٹو ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے.